تو ناک بند رہنے کے لیے ایک تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹیم لیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی یہ میرا نام مہناز ہے کرولی سے. جی میری فیملی بہن مہناز کرولی سے. وزن عمر کتنی ہے؟ جی 57 ہے. 67. اور وزن جی یہ میں پوری فیملی کے لیے پوچھ رہی ہوں. یہ ہمارے گھر میں سب کو تقریباً ناک بند ہونے کی سائنس کا بہت مسئلہ ہے. ناک بند رہتا ہے دونوں سے، میرے بیٹے کے بھی اور اب بچوں کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی ہو رہی ہے. وہ بڑے مشہور مقولہ ہے نا، جب انسان کو کہتے ہیں نا کسی نے کبھی کسی کو غصہ آتا ہے، لگتا ہے آپ کے گھر میں کسی کو غصہ نہیں آتا، کوئی نزلہ نہیں گراتا اپنا. نہیں غصہ کم وہ ہی کہتے ہیں نا آتا جب کسی کو غصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یار سارا نزلہ تو مجھ پر نہ گراؤ نا، تو تھوڑا نزلہ کسی پر گرا دیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کوئی پرابلم نہیں، میں انشاءاللہ چٹکے کے طور پر آپ کو میں نے ذکر کیا، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. ہماری بہن مہناز تھی، ان کی عمر 67 ہے. پوری فیملی کے متعلق بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر میں تقریباً سبھی کی ناک بند رہتی ہے. تو ناک بند رہنے کے لیے ایک تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹیم لیں. اسٹیم لے لیں. اسٹیم ایک نیچرل تو یہ ہے کہ تقریباً 8 سے 10 لونگ لے لیں اور اس کو یعنی کہ پانی کے اندر اچھی طریقے سے ابال لیں، اور اس کو جو ہے رات کو سوتے وقت آپ اس کی بھاپ لیں خوب اچھی طریقے سے. اور وہ بھاپ اگر آپ یعنی کہ آپ کے پاس وہ یعنی کہ وہ مشین موجود ہے جو سانس کے یعنی کہ اس کے لیے ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے آپ کا انہیلر سوری اس کو کیا کہتے ہیں میں بھی بھول رہا ہوں، تو وہ مشین کے ساتھ جو ہے نا آپ یعنی کہ وہ بھاپ والی جو مشین ہوتی ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، تو وہ جو ہے آپ اس کا استعمال کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دماغ کی نسیں کھلیں گی اور انشاءاللہ آپ کے نظام بہتر ہو جائے گا. دوسرا کام یہ کریں کہ ناک میں کلونجی کا تیل ڈالیں. تیسرا کام یہ کریں کہ میرا قہوہ جو ہے یہ استعمال کریں پابندی کے ساتھ. چوتھا کام یہ کریں کہ ناک میں تھوڑی سی یعنی کہ چھوٹی سی انگلی پر آپ کلونجی کا تیل لگا کر اپنے ناک میں لگا دیا کریں، یا کلونجی کا تیل لگا دیں یا پھر تھوڑی سی ویسلین لے کے لگا دیا کریں. ناک کے اندر جب بھی خشکی پیدا ہوتی ہے تو ناک بند ہو جاتی ہے، تو ناک کو خشک نہ ہونے دیں. کوشش کریں کہ ناک کو ہمیشہ تر رکھیں اور اسی طرح ناک کو بھی تر رکھیں. اور تیسرا کام یہ کریں کہ اپنے آپ کو قبض نہ ہونے دیں. قبض جو ہے وہ یہ ہمارے سارے نظام کو متاثر کر دیتا ہے، تو کبھی کان بند ہو جاتے ہیں، کبھی ناک بند ہو جاتا ہے اور پورا نظام دماغ جو ہے متاثر ہو جاتا ہے. تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص وتر کی 3 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ نصر، دوسری رکعت میں سورہ لہب اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی پابندی کرے، اس کو کبھی ENT کی پرابلم نہیں ہوتی، ناک کان گلا اس کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو کوشش کریں اس کی آپ پابندی کریں. پہلی رکعت میں سورہ نصر، دوسری رکعت میں سورہ لہب اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص. تو انشاءاللہ اس کی پابندی کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ روحانی جسمانی دونوں طرح سے انشاءاللہ شفا ہوگی.